بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9th کلاس بایولوجی حیاتیات میں ہم چیپٹر نمبر 9 جو کہ لاسٹ چیپٹر ہے اس کے لاسٹ ٹاپک پہ قریب ہم ہیں. سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے بلڈ ویسلز. اس کے بعد جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ڈس آرڈرز کا ذکر ہوگا. تو یہ سیکنڈ لاسٹ یوں کہیں کہ ٹاپک ہے. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ سرکولیٹری سسٹم جو ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک وہ جو فلڈ ہوتا ہے جو کہ جا رہا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, ٹھیک ہے. دوسری چیز پمپنگ آرگن ہوتا ہے جو کہ دل ہوتا ہے. اور تیسری چیز وہ راستہ, ٹھیک ہے, جس کے ذریعے سے وہ بلڈ یا وہ فلوئڈ جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پمپنگ آرگن ہے دل, اس میں سے بلڈ گزر رہا ہے, اور یہ جو راستہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بلڈ ویسلز. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں. تو بلڈ ویسلز کو ہم دیکھ لیں کہ the way large buildings have the corridors. اچھا, یہ مثال دی ہے جیسا کہ لارج بلڈنگ بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں, ان کے کوریڈورز ہوتے ہیں, راستے ہوتے ہیں. اسی طرح بلڈ ویسلز جو ہیں وہ راستے ہیں, ٹھیک ہے, جن کے ذریعے بلڈ جو ہے وہ فلو کرتا ہے اور وہ ٹیشوز تک پہنچتا ہے, جسم کے تمام ٹیشوز تک, جہاں جہاں آکسیجن کی جہاں مختلف میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے خون اس کو پہنچاتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہ کلوز سرکولیٹری سسٹم ہے. یہاں بلڈ ہمیشہ ویسلز کے اندر رہتا ہے اور جہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے وہاں سے قریب سے گزرتا ہے, اور وہاں جو ہے کیپلریز میں جو ہے وہ ایکسچینج آف میٹیریلز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو while some blood vessels are as wide as your thumb, بہت سی ویسلز جو ہیں اتنی بڑی ہیں جیسا کہ ہمارا انگوٹھا, اور بہت سی اتنی باریک ہیں جیسے کہ ہمارے بال. ٹھیک ہے, تو وہ عام طور پر وہ کیپلریز ہیں, اور یہ جو بڑی ہیں یہ آرٹریز یا وینز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں انہوں نے یہ تینوں تقسیم کر دی, آرٹریز, وینز, کیپلریز. ٹھیک ہے, آرٹریز جن کے شریانے بولتے ہیں اردو میں, ٹھیک ہے, بلڈ ویسلز کو خون کی نسیں. اچھا, شریانے یا آرٹریز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آرٹریز کا جو عام کانسیپٹ ہے وہ یہ کانسیپٹ ہے کہ آرٹریز وہ نسیں ہوتی ہیں جو کہ آکسیجنیٹڈ بلڈ لے کر جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ کسی حد تک صحیح بھی ہے, لیکن ایک آرٹری جو کہ پلمنری آرٹری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ آرٹری ہے جس کے اندر آکسیجنیٹڈ بلڈ نہیں بلکہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم آرٹریز کی صحیح تعریف کریں جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی, تو اگر اس تعریف سے یا اس ڈیفینیشن سے کہ بلڈ ویسلز, دوز بلڈ ویسلز وچ کیری آکسیجنیٹڈ بلڈ, تو اس میں پلمنری آرٹری نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ موجود ہوتا ہے. تو آرٹریز کی صحیح جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ they take the blood away from the heart, یعنی وہ خون کو جو ہے وہ دل سے دوسرے اعضاء کی طرف جو شریان جو ویسلز بلڈ ویسلز لے کر جاتی ہیں وہ آرٹریز ہوتی ہیں. اب اس میں پلمنری آرٹری بھی آ جائے گی کیونکہ یہ بھی دل سے جو ہے وہ خون کو لے کر لنگز کی طرف, پھیپھڑوں کی طرف جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور اگر ہم اس بات پر غور کریں تو آرٹریز عام طور پر لال کلر سے شو کی جاتی ہیں. یہ بھی کنفیوزنگ بات ہوتی ہے اس لیے, لیکن پلمنری آرٹری جو ہے وہ نیلے کلر سے شو کی جاتی ہے اس لیے کہ اس کے اندر ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, لال رنگ عام طور پر آکسیجنیٹڈ بلڈ کے لیے جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو تمام آرٹریز جو ہے وہ لال رنگ سے شو کی جاتی ہیں سوائے پلمنری آرٹری کے. ٹھیک ہے, تو یہاں یہ بتایا کہ بلڈ ویسلز کیری آکسیجنیٹڈ بلڈ, یہ جو آرٹریز جو ہوتی ہیں آکسیجنیٹڈ بلڈ لے کر جاتی ہیں سوائے پلمنری آرٹری کے. ٹھیک ہے, اور صحیح جو ہم بات کریں وہ یہ ہے کہ یہ they take blood away from the heart, تو یہ خون کو جو ہے دل سے دور لے کر جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, رائٹ ventricle of heart pumps blood into the pulmonary artery that goes to lungs. ٹھیک ہے, رائٹ وینٹریکل جو ہے وہ
ہارٹ کو جو ہے رائٹ وینٹریکل جو ہے وہ بلڈ کو جو ہے وہ پمپ کرتا ہے. یاد رکھیں کہ رائٹ سائڈ جو ہوتا ہے دل کا وہ ڈی آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن یہاں میں پھر بتاتا چلوں کہ 2 پمپ ادھر ہیں اور 2 پمپ ویسلز جو ہیں ادھر ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سائڈ جو ہے یہاں سے پلمونری آرٹری نکلتی ہے جو دل کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وینٹریکل سے, رائٹ وینٹریکل سے, ٹھیک ہے. تو یہ سائڈ جو ہے یہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کا ہوتا ہے, یہاں آکسیجن نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. Right ventricle of heart pumps blood into the pulmonary artery that goes to lungs. Left ventricle of heart pumps blood into the aorta. ٹھیک ہے, جو لیفٹ وینٹریکل ہے, ٹھیک ہے, یہ لیفٹ وینٹریکل جو ہے وہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے ایورٹا کی طرف, جس سے خون جو ہے سر کی طرف, کندھوں کی طرف اور جسم کے نچلے حصے کی طرف جاتا ہے, ٹھیک ہے. Every organ receives blood from arteries that part of the aorta. aorta جو اوپر کی طرف ہوتی ہے, یہاں میں خاص سے میں دل کی ایک تصویر کھول ہی لوں. لیفٹ وینٹریکل آف ہارٹ پمپس بلڈ انٹو دا ایورٹا, ٹھیک ہے. لیفٹ وینٹریکل جو ہے وہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے ایورٹا میں جو سب سے بڑی آرٹری ہے, ٹھیک ہے. دا فرسٹ برانچ کالڈ کورونری آرٹری, ٹھیک ہے. کورونری آرٹری کیری بلڈ ٹو دا والز آف ہارٹ اٹ سیلف, ٹھیک ہے. اچھا, یہ کیا مطلب, دل کو تو آلریڈی خون مل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو کیا ضرورت ہے خون کی. تو بات یہ ہے کہ دل کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے اس کو تو بلڈ مل رہا ہوتا ہے. دل کے 3 لیئرز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جو اندرونی لیئر ہے اس کو تو خون مل رہا ہوتا ہے, آکسیجن اس سے ڈائریکٹ انٹریکٹ میں ہوتی ہے, لیکن جو اوپر کی لیئرز ہیں ان کو جو ہے ان تک خون پہنچانے کے لیے اور ان تک جو ہے وہ باقی چیزیں جو ہیں جو نیسسری ہیں ٹیشوز کے لیے وہ پہنچانے کے لیے جو یہ کورونری آرٹری جو ہے یہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بلڈ کو لے کر جاتی ہے ٹو دا والز, یہ دیکھیں والز آف ہارٹ اٹ سیلف, ٹھیک ہے. تو والز باہر کا حصہ ہوتا ہے. ادر برانچز کیری بلڈ ٹو دا برین. کچھ ایورٹا سے نکلنے والی کچھ آرٹریز ہوتی ہیں جو برین تک لے کر جاتی ہیں, کچھ انٹسٹائن تک اور اس طرح ادر آرگنز تک. آرٹریز وال کنسسٹ آف 3 لیئرز, ٹھیک ہے. اب یہ 3 لیئرز ہم لے لیں تو اس میں جو سب سے باہر کی جو لیئر ہے, ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ فائبرس کوٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے جو اندرونی حصہ ہے جو اینڈوتھیلیم کہلاتا ہے. اچھا, یہاں جو ہے arteries all consist of 3, the innermost layer which is made up of epithelial tissues, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ جو انر موسٹ ہے یہ ایپیتھیلیل سے نہیں بنا بلکہ یہ اینڈوتھیلیم سے بنا ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھنی ہے, ٹھیک ہے. یہ بک میں غلط لکھا ہے, یہ اینڈوتھیلیم ٹیشوز سے بنا ہوتا ہے, انر موسٹ جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. The middle layer consists of mostly smooth muscles. smooth muscles ہمارے 2 قسم کے ہوتے ہیں. کچھ مسلز وہ ہیں جو ہمارے بازو اور ٹانگوں وغیرہ میں ہوتے ہیں یا ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے, ہم ان کو کھول سکتے ہیں, بند کر سکتے ہیں. اور کچھ مسلز, یہ پہ ہم نے مسلز میں پڑھا تھا, ایسے ہوتے ہیں جو اسموتھ مسلز ہوتے ہیں, یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے. جیسے ہمارے انٹسٹائن کے مسلز, یہ خود کانٹریکٹ ریلیکس کرتے ہیں, پھیلتے ہیں اور سکڑتے ہیں. اسی طرح ہمارے دل کے مسلز یہ بھی خود سکڑتے اور پھیلتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ مڈل لیئر جو ہے اس کی آرٹریز کی, یہ اسموتھ مسلز اور الاسٹک فائبرز کی بنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ اس وجہ سے اس چیز کی بنی ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے اندر جو خون دوڑ رہا ہو تو اس کی مقدار کم زیادہ ہوتی رہتی ہے. تو یہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے, تاکہ اس میں جو کانٹریکٹ اور ریلیکس ہونے کا جو ہے وہ طاقت اس کے اندر موجود ہوتی ہے تاکہ اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکے, ٹھیک ہے. The outer wall is made up of flexible connective tissues. تو یہ کنیکٹیو ٹیشوز سے بنی ہوتی ہے جو باہر کی وال ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ وال, ٹھیک, یہ 3 ہو گئی, 1 2 3 لیئرز ہو گئی. اور یہاں جو ہے لیومن ہوتے ہیں جس میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ لیومن کا جو حصہ ہے یہ آرٹری کا نسبتاً کم ہوتا ہے, وینز کا زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی وریدوں کا زیادہ ہوتا ہے. اور یہ جو یہ والا حصہ ہے جو الاسٹک فائبر اسموتھ مسلز کا ہوتا ہے یہ آرٹریز کا زیادہ ہوتا ہے اور وینز کا کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
یہ اس لیے ہوتا ہے، اس کا لیومن جو ہے یہ کم اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں جو ہے بلڈ پریشر سے جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دل بھی پمپ کر رہا ہوتا ہے، دل کو زیادہ نہ پمپ کرنا پڑے، ٹھیک ہے، جتنا ایریا کم ہوتا ہے اتنا پریشر زیادہ بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہارٹ بھی پش کر رہا ہوتا ہے تو خون جو ہے وہ تیزی سے پریشر کے ساتھ فلو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. The outer wall is made of flexible because of layered structure. Arteries have both strength and flexibility. ٹھیک ہے، یہ مضبوط بھی ہوتی ہیں اور فلیکسیبل بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، وینز کی بات کریں، وریدوں کی بلڈ ویسلز کیری ڈی آکسیجن، یہ بالکل وہی الٹ ہے. عام طور پر اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ یہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ تعریف صرف پلمنری وین پہ نہیں آتی، اس لیے کہ یہ دل کی طرف آکسیجنیٹڈ بلڈ لے کر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وریدوں کی یا وینز کی اگر ہم صحیح تعریف کریں تو یہ وہ بلڈ ویسلز ہیں جو دوسرے پارٹ سے دل کی طرف خون کو لے کر آ رہی ہوتی ہے، اس میں تمام آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ تمام وینز جو ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ لیے ہوتی ہیں، سوائے پلمنری وین سے جو پھیپڑوں سے یا لنگ سے خون کو لے کر آ رہی ہوتی ہے ہارٹ کی طرف، اس کے اندر آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی بھی 3 والز ہوتی ہیں، لیکن جو تھوڑا بہت فرق ہے وہ میں نے یہاں بتا دیا ہے. The walls of veins are generally thinner than those of arteries. ٹھیک ہے. They have large lumen. یہ وہی فرق ہے جو یہاں بتا دیا، lumen ان کا بڑا ہوتا ہے، والز چھوٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، blood pressure in the veins is much lower than the blood pressure in the arteries. یہ blood pressure کیوں لو ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اسپیس زیادہ ہے، اس کے اندر اسپیس کم ہے، اس لیے اس کے اندر blood pressure جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور خون تیزی سے دوڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز اور، they have large lumen. Blood pressure in the veins is much lower than the blood pressure in the arteries. ٹھیک ہے. ایک چیز اور، semilunar walls موجود ہوتے ہیں وینز کے اندر. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں بنائیں، یہ آرٹریز ہے، ٹھیک ہے، یہ وینز ہیں. آرٹریز کے اندر جو خون آ رہا ہوتا ہے وہ پیچھے سے دل پمپ کر رہا ہوتا ہے، تو اگر یہ خون واپس بیک فلو بھی کرے تو پیچھے سے جو ہارٹ پمپ کر رہا ہے یہ اس کو واپس نہیں آنے دے گا، یہ ادھر ہی جاتا رہے گا، ٹھیک ہے، جہاں اس نے جانا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں والوز موجود نہیں ہیں، لیکن وینز میں جو ہے وہ ہارٹ پمپ نہیں کر رہا ہوتا تو وہاں والز موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جب یہ پیروں کی طرف سے خون اوپر کی طرف جا رہا ہے تو جیسے یہ نیچے آنے کی کوشش کرتا ہے، یہ والو میں نے جو ہے، ہاں صحیح ہے، تو یہ اس طرح تو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ والو ایسے بنے ہوتے ہیں، لیکن یہ واپس ادھر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. یہاں جو پمپ کر رہے ہوتے ہیں وہ مسلز کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پیروں میں، ہاتھوں میں، مختلف جگہوں میں موجود ہیں، وہ مسلز جو ہیں وہ اس کو پمپ کر رہے ہوتے ہیں دل کی طرف، لیکن یہ واپس نہیں آئے گا. یہاں والز موجود ہوتے ہیں جو سیمی لونر والز کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بیک فلو کو روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہی بات بتائیے یہاں پہ، سیمی لونر والز ان دا وینز پریونٹ بیک فلو آف بلڈ. Flow of blood along the veins is assisted by the action of skeletal muscles. ٹھیک ہے، وہی مسلز جیسے میں نے بتایا وہ اس کو واپس بھیج رہے ہیں. تیسری چیز آ گئی ہے کیپلریز، ٹھیک ہے. مائکروسکوپک بلڈ ویسلز آر فاؤنڈ ان the cells of tissues. بہت چھوٹی چھوٹی ویسلز آگے جا کے بنتی ہیں وینز میں بھی اور آرٹریز میں بھی، ٹھیک ہے. They have walls made up of single layer of flattened cells. ہم نے دیکھا کہ وینز میں اور آرٹریز میں جو ہے 3 لیئرز تھیں، جبکہ یہاں اگر کیپلریز میں صرف ایک لیئر بچتی ہے، ایک ہی لیئر ہوتی ہے. اس کے ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر ایکسچینج آف میٹیریلز ہو رہا ہوتا ہے، ٹیشوز میں اور خون میں چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ آکسیجن کا، ٹھیک ہے. اچھا، they have walls single layer of flattened cells called endothelium. ٹھیک ہے، یہی یہ ایک ہی لیئر ہوتی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اچھا جی، capillary walls are partially permeable that enable substances diffuse readily through it. ٹھیک ہے، ڈیفیوز ہوتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے. شریاں ایک ہی وال ہوتی ہے جو ہے چیزوں کو جو ہے ان کے اندر جو ہے ڈیفیوژن کو جو ہے وہ مدد دیتی ہے، ٹھیک ہے. مادے کا نفوذ جو ہے، نفوذ پذیری آسانی سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دے آر اوریجنیٹڈ فرام آرٹیریولز. اچھا، یہ بھی بات یاد رکھیں
کہ سب سے پہلے جو ہے آرٹریز، بڑی آرٹریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈیوائیڈ ہوتی ہیں چھوٹی آرٹریز میں، پھر چھوٹی آرٹریز آرٹیریولز میں ہوتی ہیں، پھر یہ کیپلریز میں مختلف ان کی جو ہے برانچز بن جاتی ہیں. اسی طرح پھر یہ آگے جا کر وینیول میں، پھر چھوٹی وینز میں، اور پھر بڑی وینز میں. ٹھیک ہے، تو یہاں یہی بتایا گیا دے آر اوریجنیٹڈ فرام آرٹریولز، یا آرٹریولز سے نکلتی ہیں، اینڈ برانچز ریپیٹڈلی پرووائڈ لارج سرفیس. یہ چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں تو سرفیس زیادہ ہو جاتا ہے جہاں ڈیفیوژن آسانی سے ہوتی ہے، نفوذ پذیری آسانی سے ہوتی ہے، فار دا ایکسچینج آف سبسٹینسز بٹوین بلڈ اینڈ ٹیشو سیلز. ٹھیک ہے، یہ پورا اسٹرکچر بتایا ہے. یہ بڑی آرٹری ہے، یہ پھر چھوٹی آرٹری میں تقسیم ہو کے آرٹریولز میں، پھر یہ کیپلریز میں، کیپلریز سے پھر یہ آ کر وینیول میں، وینز میں، اور پھر بڑی وین میں. ٹھیک ہے، ان کی تینوں لیئر بتائی ہیں. یہ اندر والی لیئر ہے ٹیونیکا ایڈوینٹیٹیا، ٹھیک ہے، ٹیونیکا میڈیا، ٹیونیکا انٹیما یا انٹیریا. ٹھیک ہے، تو یہ انر جو ہے لیئر ہے، ٹیونیکا سے مراد لیئر ہے، یہ انٹیریئر لیئر ہے، یہ بیچ کی لیئر ہے میڈیا، اور یہ باہر کی لیئر ہے. ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ چیزیں ہم نے آگے دیکھ لی. یہاں کچھ آرٹریز کے بارے میں بتایا ہے. مین آرٹریز آف دا باڈی، مین آرٹریز ان میں ایک پلمنری آرٹری ہے وچ اوریجنیٹس فرام دا رائٹ وینٹریکل. ٹھیک ہے، یہ دل ہے، دل کے 4 چیمبر ہیں. ٹھیک ہے، تو رائٹ وینٹریکل سے جو ہے پلمنری آرٹری نکلتی ہے جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ لے کر جا رہی ہوتی ہے لنگس کی طرف تاکہ اس کو پیوریفائی کیا جائے. ایورٹا جو ہے وہ بہت بڑی آرٹری ہے جو اوریجنیٹ ہوتی ہے فرام دا لیفٹ وینٹریکل، یہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے اور 3 بڑی برانچز میں تقسیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں، بھول گیا میں. ٹھیک ہے، یہ پلمنری آرٹری ہے جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ لے کر جا رہی ہے، اور یہ بڑی ایورٹا ہے. ٹھیک ہے، آرٹری ہے جو آگے 3 برانچز میں تقسیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، ایورٹا جو ہے وہ 3 برانچز میں تقسیم ہوتی ہے، ہیڈ، نیک اور آرمز کی طرف لے کر جاتی ہے خون کو. یہی 3 برانچز تقسیم ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، کہاں گیا؟ Aortic arch curves backward to the left side of heart and continues downward as the dorsal aorta. یہ نیچے کی طرف جو جا رہی ہوتی ہے یہاں سے نکل کے، ٹھیک ہے، وہ dorsal aorta کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، which distribute bloods to regions of the body below the heart. یہ نیچے کی طرف جو ہے خون کو تقسیم کر رہی ہوتی ہے. For example, it supplies blood oxygenated، ٹھیک ہے، through ہیپاٹک آرٹری ٹو لیور. ٹھیک ہے، ایورٹا جو ہے یہ آکسیجنیٹڈ بلڈ دے گی، لال رنگ میں آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے یہاں. یہ نیچے جا رہی ہوتی ہے تو یہ جو ہے مختلف آرٹریز میں تقسیم ہوتی ہے، جیسے کہ ہیپاٹک سے مراد لیور ہے، یہ لیور کو دے رہی ہوتی ہے خون اور سبسٹنس وغیرہ. رینل آرٹری، رینل سے مراد کڈنی ہے، یہ کڈنی کو دے رہی ہوتی ہے. اینڈ فیمورل آرٹری ٹو لوور لمب جو نیچے کی طرف، نیچے کے پیروں کی طرف جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا اس کا ایک نقشہ بھی انہوں نے بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آرٹا ہے، یہ ہیپاٹک آرٹری لیور کو جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ وین ہے، ہیپاٹک وین. ٹھیک ہے، اچھا جی، رینل آرٹری ہے، یہ کڈنی کی طرف جا رہی ہے، لوور باڈی کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں یہ بتا دیا بلڈ ویسلز ٹرانسپورٹنگ oxygenated blood, vessels transporting deoxygenated blood, vessels involved in gas exchange. ٹھیک ہے، یہ 3 تقسیم یہاں کر دی ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی دیکھیں جو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ ریڈ کلر سے شو کیا جاتا ہے، جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ بلو سے. ٹھیک ہے، مین وینز کے بارے میں بتا دیا. مین وینز جو ہیں بلڈ ریٹرنڈ ٹو دا ہارٹ بائی مین وینز ایز فالوز. پلمنری وین ہے جو آکسیجنیٹڈ بلڈ لے کر آ رہی ہوتی ہے لنگز سے، اس میں آکسیجن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پلمنری وین ہے، یہ ہے. اس کا پورا نقشہ میں ہارٹ میں بتا چکا ہوں، وہاں اس کو تفصیل سے دیکھ لیں، اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، انفیریئر وینا کیوا رنز اپورڈ پیرالل ٹو ڈورسل ایورٹا. ٹھیک ہے، یہ ہے انفیریئر وینا کیوا.